بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد الیاس صاحب کی قائم کردہ ایک اسلامی اصلاحی تحریک جو 1926 میں قائم کی گئی، بنیادی طور پر فقہ حنفی کے دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ دیگر کئی ممالک میں بھی سرگرم ہے۔ تبلیغی جماعت کے 6 اصول ہیں۔ انہیں 6 باتیں، 6 صفات اور 6 نمبر بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 اخلاص نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ اور لایانی امور سے اجتناب۔ جماعت اس تحریک کی ایک مخصوص اصطلاح ہے جو اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کئی افراد ایک مخصوص مدت کے لیے دین سیکھنے اور سکھانے کی خاطر کسی گروہ کی شکل میں کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں۔ ان کے دورے کی مدت 3 دن، 40 دن، 4 ماہ اور 1 سال تک ہو سکتی ہے۔ یہ افراد اس دوران علاقے کی مسجد میں قیام کرتے ہیں۔ کسی بھی جگہ کے دورے میں اپنے قیام کے دوران یہ افراد گروہ کی شکل میں علاقے کا دورہ کرتے اور عام افراد خصوصاً دکاندار حضرات کو دین سیکھنے کی دعوت دیتے ہوئے مسجد میں مدعو کیا کرتے ہیں۔ اس عمل کو جماعت کی اصطلاح میں گشت کہا جاتا ہے۔ عموماً چاشت کے وقت اور ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد ایک کونے میں مرتکز ہو جاتے ہیں اور کوئی ایک فرد فضائل اعمال کا مناسب آواز میں مطالعہ کرتا ہے۔ اس کتاب کے تعلیم کے مندرجہ ذیل مقاصد ہیں۔ نمبر 1 فضائل سن سن کر اعمال کا شوق پیدا ہو جائے۔ نمبر 2 علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ نمبر 3 مال سے ہٹ کر اعمال پر یقین بن جائے۔ نمبر 4 سب کے دل قرآن و حدیث سے اثر لینے والے بن جائیں۔ تبلیغی جماعت میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اعمال کے فضائل سے متعلق ایک کتاب کا مطالعہ کرایا جاتا ہے۔ اس مجموعہ کو بھی کتابی شکل میں مرتب کیا گیا ہے جو فضائل اعمال کے نام سے موسوم ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ جماعتوں میں چلتے ہوئے اور مقامی مسجد میں تسلسل سے کرایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ منتخب احادیث مؤلف محمد یوسف صاحب کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ رائے بند اجتماع عام طور پر اکتوبر کے مہینے میں لاہور کے قریب رائے بند میں 3 روزہ سالانہ اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں۔ اس موقع پر یہاں ایک عارضی شہر آباد ہو جاتا ہے۔ بنگلہ دیش اجتماع بھی عام طور پر سال کے آخر میں منعقد ہوتا ہے۔ یہ مختلف شہروں میں کئی دنوں تک جاری رہتا ہے۔ اس اجتماع میں پورا بنگلہ دیش امٹ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس اجتماع کو صرف ڈھاکہ میں انعقاد کی بجائے بلکہ دیش کے کئی شہروں میں منعقد کیا جاتا ہے۔ کچھ سال قبل یہ صرف ڈھاکہ ہی میں منعقد ہوتا تھا۔ بھوپال اجتماع بھی سال کے آخر میں دسمبر میں منعقد کیا جاتا ہے، جس میں ہند اور بیرون ہند سے لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں۔ یہ اجتماع کئی سال قبل بھوپال کی مشہور مسجد تاج المساجد میں منعقد ہوتا تھا، لیکن جگہ ناکافی ہونے کی بنا پر اسے شہر کے مضافات میں واقع ایٹ کھیڑی نامی جگہ میں منتقل کر دیا گیا۔ اب اس اجتماع کا انعقاد تسلسل کے ساتھ اسی جگہ پر ہوتا ہے۔ بہارت میں بنگلہ والی مسجد تبلیغی جماعت کا اولین مرکز ہے۔ یہ مسجد دہلی میں بستی نظام الدین اولیاء میں واقع ہے۔ رائے بند پاکستان میں تبلیغی جماعت کا مرکز یہی واقع ہے۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں واقع مدنی مسجد کراچی میں تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا مرکز ہے، جہاں ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب کراچی کی سطح پر اجتماع ہوتا ہے، جس میں اہل سنت کے جید علماء کرام وعظ کرتے ہیں۔ عوام کی ایک کثیر تعداد اس محفل میں شریک ہوتی ہے۔ سکھر، شکارپور، حیدرآباد، کوہاٹ، مردان، ہری پور، راولپنڈی، میرپور، گلگت، تورورس، لکی مروت، لاہور، گجرانوالہ، چنیوٹ، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، یہ ان شہروں کے نام ہیں جہاں مراکز قائم ہیں۔ تبلیغی جماعت میں کئی دہائیوں تک نظام امارت موجود رہا۔ امیر کو میوات کے افراد حضرت جی کہا کرتے تھے، پھر یہی لقب امیر تبلیغی جماعت کے لیے چل پڑا۔ اس میں 3 امراء حضرت جی ہوئے ہیں: محمد الیاس صاحب، محمد یوسف صاحب، انعام الحسن صاحب۔ انعام الحسن صاحب کی وفات 1995 کے بعد بھارت کے نامور علماء کرام نے متفقہ طور پر مولانا زبیر الحسن کو امیر منتخب کر لیا، لیکن میوات والے مولانا
محمد سعد صاحب کی امارت پر اصرار کرتے رہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر علماء نے نظام امارت کو تحلیل کر کے شورائے نظام بنایا، جس میں بھارت سے مولانا محمد سعد اور مولانا زبیر الحسن اور پاکستان سے عبد الوہاب صاحب کو منتخب کیا گیا۔ اس طرح تبلیغی جماعت میں شورائے نظام کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد سے تبلیغ کے وفود جماعتوں میں جو امیر بنائے جاتے ہیں ان کو بھی امیر کے بجائے ذمہ دار کہا جاتا ہے۔ 18 نومبر 2018 کو طویل علالت کے بعد مولانا عبد الوہاب صاحب انتقال کر گئے۔ تبلیغی مرکز رائیونڈ اعلامیہ کے مطابق مولانا عبد الوہاب نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ حاجی محمد عبد الوہاب کا جنازہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نذر الرحمان نے پڑھایا، جو حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصیت کے مطابق تبلیغی جماعت کے امیر بنائے گئے ہیں۔ حاجی عبد الوہاب کے جنازے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 12 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ یہ جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اس سے پہلے غازی ممتاز قادری کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ فنانے کی ہوگی ساتھ صدا، کچھ بھی نہیں ہے فانی، فنا کرتے رہو اللہ کی رضا، لا الہ الا اللہ۔ راہ محبت راہ وفا، روح غذا ہے روح شفا، دعوت و تبلیغ حق کی صدا، لا الہ